ویورز آج دو تین باتیں ڈسکس کرتے ہیں ہم، جنہیں آپ چاہیں تو کرنٹ افیئرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑی افسوسناک بھی ہے، تھوڑی عبرتناک بھی ہے۔ یہ زیادہ اخباروں میں شائع نہیں ہوئی، دو تین اخباروں میں میری نظر سے گزری ہے کہ یہ جو حکمران خاندان، یاد ہے آپ کو مریم نواز کا احتساب کے دوران وہ ایک ایڈریس فرمایا تھا خود کو حکمران خاندان۔ سو حکمران خاندان کا جو جاتی عمرہ ہے، جو ان کی رہائش گاہیں ہیں، وہاں انہوں نے ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی ہے، مہنگائی سے متاثر ہو گئے۔ سو تازہ ترین خبر کے مطابق انہوں نے ووٹ کو عزت دیتے ہوئے 40 کے لگ بھگ، میرا خیال ہے یہ پہلا راؤنڈ ہے، 40 کے قریب انہوں نے ملازمین، جن میں کوئی سیکیورٹی کے لوگ ہیں، کوئی مالی، کوئی بیلدار، اس طرح کا لوگ ہیں، وہ انہوں نے فارغ کر دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی فصیل اپنے گھر کے گرد سرکاری خرچ پہ بنوائی۔ یہ ڈالروں میں کھرب پتی ہیں، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ۔ دوسری بات، عوام عدم تحفظ کا شکار، اور انہوں نے سینکڑوں کے بلکہ ہزاروں کے حساب سے پولیس کی نفری، پولیس کے ملازم اپنے گھروں میں کی سیکیورٹی کے لیے انگیج کیے ہوئے تھے۔ اب مجھے کیوں پتہ ہے؟ چونکہ ان کا جاتی عمرہ ہمارے دو گھروں کے درمیان ہے۔ ایک ہے ہمارا فارم ہاؤس بیلی پور والا گھر، وہاں فارم ہاؤس کیا ہے، وہ گھر ہی ہے، 12-13 بلکہ شاید زیادہ 15-16-17 سال ہم وہاں رہے۔ پھر ان کی وجہ سے ان کی حرکتیں دیکھ کے نا میرا خون کھولتا تھا۔ 2-3 جگہ پہ وہ کنفرنٹیشن ہوئی، مجھے پولیس والوں نے قسمیں واسطے دیے کہ جی ہماری نوکریوں کا سوال ہے۔ یہ جس بری طرح کاسٹ، اچھا سینکڑوں کے حساب سے ملازم سرکاری، کھانا بھی سرکاری ان کو۔ اب وہ چونکہ سلسلے بند ہو گئے ہیں، خوش رہو دوسروں کے خرچے پر، یہ ان کی اب دھڑا دھڑی اپنے، یعنی پہلی گو میں انہوں نے 40 ملازم اپنے فارغ کیے ہیں۔ اور میں سوچ رہا ہوں یہ جو قائد اعظم ثانی صاحب ہیں، جو بڑے ہیں، چھوٹا خود کو خادم اعلیٰ، قارون سے لے کے بل گیٹس تک، دنیا کے کسی دولت مند ترین آدمی نے بھی اتنا مہنگا خادم نہیں رکھا ہوگا جتنا مہنگا خادم یہ لوگ، اس ملک کے غریب لوگ، اپنے صوبے کے غریب لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے افورڈ کرتے رہے۔ اور اصل اب صورتحال یہ ہے۔ اچھا، میں جب یہ لوگ پہلی دفعہ ان پہ جھاڑو پھیرا ہے اور یہ جدے بھیجے گئے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا فرار تھا، اب بھی یہ پورا پورا خاندانی مفرور ہے، بھیجے گئے، تو میں حرکتیں ان کی اتنی گندی اور غلیظ تھیں، قابل نفرت تھیں، لیکن میرا چونکہ وہ رستہ ہے، دوسرا رستہ جو میں نے بعد میں تنگ آ کے اختیار کیا وہ ہے ملتان روڈ پہ چلے جاؤ، سندر اڈے سے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف، تو رستے میں ہی ہمارا وہ بیلی پور آ جاتا ہے۔ تو میں ادھر سے میں گزرتا تو آپ یقین کریں میں بہت اداس ہو جایا کرتا تھا کہ یار یہ ویران پڑے ہیں یہ گھر، اس کے مکین ملک سے بیچارے، اب میں ہی احمق تھا۔ تو میں نے ان زمانوں میں، وہ میرے کسی مجموعے میں شامل ہیں، میں نے کالم لکھا، جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے، یہ سب کچھ پکتی ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے، بھٹو جیسے پھانسی میں لگا تم 3 میں نہ 13 میں۔ خیال میرا یہ تھا، بلکہ یقین تھا، کہ اتنے ہولناک ذلت آمیز تجربے سے گزرنے کے بعد یہ
جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو ان کے اندر تھوڑا رکھ رکھاؤ، تھوڑی گریس، تھوڑی وزاداری، کوئی تھوڑی سیاسی شرم و حیائی کہہ لیں، وہ ان میں آ جائے گی. لیکن نہیں، جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئے جدہ بھگتا کے، پھر جو انہوں نے تباہی مچائی ہے یہاں، وہ اب اس کا نتیجہ یہ ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اب تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ویرانہ ہے. الو بولتے ہیں ان کے جاتی عمرے کا، کچھ بھی نہیں ہے. سارے ان کے بیریئر توڑ پھوڑ کے پھینک دیے گئے ہیں. جو انہوں نے سارا سسٹم برباد، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا. تو ان میں سے کسی کا کیا جھڑ گیا ہے؟ بال تو پہلے نہیں تھے، اب یہاں کسی کی ٹانگ جھڑ گئی ہے، کوئی سکڑا پڑ گیا ہے، کوئی پولیو ہو گیا ہے، کوئی فالج ہو گیا ہے. کچھ نہیں. ٹھیک ہو تم لوگ، لندن میں بھی دھکے کھاتے پھر رہے ہو، حالانکہ موت آئی ہو تو وہ جو MQM کے تھے، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، وہ واز مرڈرڈ ان لندن. تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح حادثہ ہو، تو برا وقت تو کہیں بھی آ سکتا ہے. وہاں بھی تو پھر رہا ہو نا، پھدکتے پھر رہے ہو سڑکوں پہ. تو اپنے لوگوں کی عزت کرنا سیکھو. تم لوگ زبانی جمع خرچ کرتے ہو، تمہیں رب العزت بار 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 جھٹکے مل رہے ہیں تمہیں. یہ اب انتہا ہے کہ پورے کا پورا خاندان مفرور ہے. جو ایک آدھ پیس باقی ہے وہ بھی یہاں سے نا فرار ہونے کے بہانے، ہیلے، رستے ڈھونڈ رہا ہے. تو پلیز اللہ تم لوگوں کو کبھی دوبارہ تم پہ رحم آ جائے قدرت کو، تو بہیو، گریس کا مظاہرہ کرو. لوگوں کی توہین اور تذلیل سے باز آؤ. خالق کو اپنی مخلوق کی توہین اور تذلیل ہرگز پسند نہیں ہے. اب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو سمری ہے، یہ تو پرومو ہے جو تم لوگ کرتے رہے ہو. اور تم نے اگر جدے سے سبق نہیں سیکھا تو اب میں کیا کہوں، بہتر ہے کہ آئندہ کے لیے آپ لوگ سبق سیکھ لیں.